اسلام میں داخل ہو چکی ہوں، میرے ماں باپ کو جنت ملے گی یا دوزخ، ذرا بتائیے۔ اسلام میں آنے والوں میں تعجب کی بات یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ مردوں کی بنسبت کون ایمان لا رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہی عام طور پر زیادہ تعداد میں ایمان لا رہی ہیں۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، بنگلور میں ہماری جماعت کے شعبے میں آ کر ایک عیسائی خاندان پورے کا پورا ایمان میں مشرف ہوا ہے۔ ایسے ہی ابھی کالج میں پڑھنے والی کام کی پڑھنے والی طالبہ سومیا نام والی آ کر کل ہی ہماری جماعت کے بنگلور کے شعبے میں مشرف باسلام ہوئی ہے۔ عورتیں اس طرح سے جوق جوق آ کر حق کی تلاش میں لگی ہیں۔ یہ تمام میں نے ضمنی طور پر نوٹ کرنے کے لیے کہا ہے، یہ اس سوال کا جواب نہیں، یہ صرف ایک میسج ہے۔ محترمہ نے یہ سوال اٹھایا ہے، میں اسلام میں آ چکی ہوں، میرے ماں باپ ایمان نہیں لائے، ان کے لیے جنت ہے یا دوزخ، یہی ان کا سوال ہے۔ یہی بات وہ جاننا چاہتی ہیں کہ میں ایمان لا چکی ہوں، نہ ماں نے اسلام قبول کیا نہ باپ نے، ان کے لیے جنت ہے یا دوزخ، یہ جاننا ہے۔ اگر ہم نے اس کا سیدھے سیدھے جواب دیا تو ممکن ہے ان کے لیے ناگوار ہو، اس لیے ایک بہترین مثال دے کر سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب ناگوار نہ گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہترین کون ہے؟ ہم کن کو سمجھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی سمجھتے ہیں۔ اگر ایک طرح سے ان سے زیادہ بہترین کون ہے یہ بولنا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم اللہ کا گہرا دوست مانتے ہیں، خود اللہ نے فرما دیا ہے کہ خلیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے پیارے، اللہ کے تمام عالم کے لیے پیغمبر، خاص مقام اللہ سے پاتے ہوئے اس طرح سے 2-3 بہترین خصوصیات والوں کے لیے لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آتے ہیں، ان محترمہ ہی کی طرح ایک صاحب تشریف لا کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول بتائیے میرے والد اب کہاں ہوں گے؟ یہ سوال کیا تو یہ اسلام لا چکے ہیں، ان کے والد ایمان لائے بغیر فوت ہو گئے۔ اب وہ صحابی آ کر پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا، میں تو جنت کو چلا جاؤں گا کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے والد اب کہاں ہوں گے؟ کس لیے یہ سوال کیا ہے؟ میرے اسلام لانے سے ان کے لیے کوئی رعایت ہے کہ نہیں، یہ جاننے کے لیے۔ تب رسول اللہ فرماتے ہیں، ابوک فی النار، تمہارے باپ کو دوزخ میں ہی جگہ ملے گی، یوں کہتے ہیں۔ صحابی سے برداشت نہیں ہوتا، رونے لگے۔ باپ کا دوزخ میں جانا بیٹے کے لیے کیسے برداشت ہوگا؟ اپنا باپ دوزخ میں ہوگا تو بیٹے کو دکھ پہنچے گا، روئے گا کہ نہیں؟ وہ تڑپ اٹھتے ہیں، اپنے باپ کی ایسی حالت جو ہو گئی ہے، روتے ہیں، روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ تب رسول اللہ نے کیا کیا؟ انہیں بلایا کہ ادھر آؤ، قریب بلا کر فرمایا، ان ابی و اباک فی النار، میرے والد اور تیرے والد دونوں کو دوزخ ملے گی۔ یہی طریقہ تو ہے، اپنانا تھا۔ رسول اللہ نے جو کہا میں وہی کہتا ہوں۔ رسول اللہ نے بھی یوں ہی سمجھایا تھا، سیدھے سے بولیں گے تو دل دکھی ہوگا، اس لیے انہوں نے خود کو بھی جواب میں شامل کر لیا۔ کیسے سمجھاتے ہیں؟ تمہارے والد ہی نہیں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے ہی اس مذہب کو تجھ تک پہنچایا ہے، میرے والد نے بھی اسے قبول نہیں کیا تھا، وہ بہت سے خداؤں کو مانتے ہوئے موت کا شکار ہو گئے، وہ بھی وہیں جانے والے ہیں، میرے والد بھی دوزخ میں ہی پہنچیں گے، تمہارے والد بھی دوزخ میں ہی پہنچنے والے ہیں، یوں کہہ دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت میں جو ہے وہ یہی دیکھے گا کہ اسے کس نے قبول فرمایا ہے، اور کچھ بھی وہ کبھی نہ دیکھے گا، سمجھ گئے نا؟ اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ان کے باپ بھی مشرک تھے، ان کو بھی دوزخ، ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان سے کیا کہتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے کہ مشرک تھے، کیا تم ان کو گناہوں کی معافی چاہتے ہو؟ قرآن میں اللہ وارننگ دیتا ہے، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعظۃ وعدہا ایاہ فلما تبین انہ عدو للہ الا تبرأ علمہ۔ ابراہیم نے باپ کے لیے انجانے میں گناہوں کی معافی مانگ لی ہے، جب اللہ کا دشمن ہونے کا علم ہو جاتا ہے تو فوراً انہوں نے اپنی بات واپس لے لی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی یہ گت ہو، رسول اللہ کے والد ماجد کی یہ گت ہو جائے، ہمارے والد اگر شرک میں مبتلا رہے ہوں، وہ ایک خدا کو نہیں مانے اگر ہوں، تو اس خدا سے وہ یہ امید رکھ نہیں سکتے، انعام کی امید ہرگز نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہمیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے نصیب وہ لائے تھے، رسول اللہ کیا کریں گے؟ ان کو افسوس ضرور ہوگا لیکن وہ اپنے والد کو بچا نہ سکے۔